9 मई 2023 جب حملہ ہوا راولپنڈی GHQ جناح ہاؤس فیصل آباد میں ISI کا دفتر PF بیس میاں والی عسکری ٹاور لاہور حمزہ کیمپ گجرانوالہ کینٹ یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں پر حملے ہوئے اور دلخراش مناظر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. لیکن ان واقعات کے بعد شامی صاحب آج جو اجلاس ہوا کابینہ کا خصوصی اجلاس اس میں بتایا گیا کہ جی نگران دور میں یعنی ابھی جنوری کے مہینے میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے وزیر قانون سربراہی کر رہے تھے. جی سر بالکل وزیر قانون اس کی سربراہی کر رہے تھے. احمد عرفان اسلم صاحب اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی تھے, اس میں خلیل جارج بھی تھے اور اس میں ویسے ابتدائی طور پہ سرفراز بھٹی بھی تھے لیکن وہ کیونکہ استعفیٰ دے گئے تھے تو پھر کاکڑ صاحب جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے تو جو رپورٹ پیش کر دی ہے جی سر, مگر وہ رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش ہو گئی ہے لیکن پبلک کے سامنے نہیں ہوئی ابھی اور ابھی اس کی تفصیل نہیں آئی, ابھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سر کیا فرمایا ذرا دکھا دیتے ہیں, دکھائیے جی کیا فرمایا انہوں نے. دیکھیں اب یہ رپورٹ جو ہے حکومت کو چاہیے کہ اسے منظر عام پر لے آئے, اسے شائع کر دیا جائے تاکہ لوگ جان سکیں کہ کیا بات کس دلیل کے ساتھ کہی گئی, ثبوت کیا ہے اس میں, وہاں شواہد کیا ہے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بند گلی میں نہ لے جائیں. اگر تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ بڑی قانون کی حاکمیت یہاں قائم رہی ہے اور ایک تسلسل چلا آ رہا ہے اور ایک ایسا تجاوز ہو گیا ہے تو پھر معاملہ مختلف تھا. لیکن اگر تجاوزات سے بھری ہوئی ہے ہماری تاریخ اور بار بار آئین کو اور قانون کو پامال کیا گیا ہے اور ہم نے سب اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا ہے, مشرقی پاکستان پر فوجی کارروائی ہوئی, کرنے والوں کو سزا ملی, جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یحییٰ خان نے جو اقتدار پر قبضہ کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی عمل تھا, غیر آئینی عمل تھا اور انہوں نے اس کو سبوتاژ کیا ہے دستوری پروسیس کو. ان کو کسی نے پوچھا, پورے اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کر دیا گیا. اس کے بعد ہمارے ہاں کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں, کتنے مشکلات ہم نے دیکھی. یہ طیارہ کا حادثہ ہوا جنرل ضیاء الحق کا, آج تک اس کے ذمہ داروں کو پتہ چلا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اگر ہم اس کو بہت پھیلا دیں گے اور اس میں سیاست نہ داخل ہو جائے, پھر سیاست جب داخل ہوگی تو سارے بیانیے جو ہیں وہ اس سے آلودہ ہو جائیں گے. اور اس وقت ہم نے ماضی میں کئی بار ایسا کیا ہے. اب کراچی میں بہت سے واقعات ہوئے اور کتنے لوگوں کی جان لی گئی. 12 مئی کا واقعہ ہوا, کس طریقے سے وہاں حملے کیے گئے. جب افتخار چودھری صاحب وہاں گئے, کوئی پکڑا گیا اس کے بعد؟